اس کے بعد کیا ہوگا؟ 60,000 نیکیاں بنیں گی. اب 40 اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے نام کے درخت لگاتا ہے جنت کے اندر، اور 40 اس کو محلات عطا فرمائے گا. اب یہ کس وجہ سے؟ ماہ رمضان کے اندر نیکی کرنے کی وجہ سے. اب ماہ رمضان کے اندر ایک نیکی کا ثواب 70 کے برابر بڑھ جاتا ہے. جس طرح نیکیاں بڑھ جاتی ہیں ویسے گناہ بھی بڑھ جاتے ہیں. اگر ایک بندہ جو ماہ رمضان کا جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے ایک روزہ چھوڑ دے گا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 900 لاکھ سال کس کے اندر؟ جہنم کے اندر رکھے گا. اب ایک آگ ہے دنیا کی آگ، اس کو نہ پہلے ٹھنڈا کیا گیا ہے، ٹھنڈا کر کے پھر اس کو دنیا کے اندر لے کے آیا اللہ تبارک و تعالیٰ. اب اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہے جہنم کی آگ. اب جہنم کی آگ زیادہ تیز ہے. اب یہ دنیا کی آگ کے اندر ہماری انگلی جل جائے، ہاتھ جل جائے، اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اگر جب پورا بندہ ہی جہنم میں چلا جائے گا تو پھر کیا بنے گا؟ ہم سب جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں آگے سے ہمارا نظریہ، ہماری سوچ یہی ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ہم دعوت پہ آ رہے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے، شادی کر رہے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے، کوئی بھی پروگرام ہے آخر میں سوال یہی ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. کپڑے پہن رہے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے، گھر بنا رہے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے، جوٹ پہن رہے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے، جوتا پہن رہے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے. لوگوں نے آخر میں یہی کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. بس بات ختم. ہم وہ کریں جو ہمارا رب چاہتا ہے. ہم یہ سوچیں کہ ہمارا رب کیا کہے گا. اگر یہی کہ دیکھا جائے گا جب آپ کو بنا حضرت ادریس علیہ السلام آپ کی روح قبض کر رہے ہیں اس وقت دیکھا جائے گا. جب آپ کی روح نکل رہی ہوگی آپ کے رشتے دار سارے دیکھ رہے ہوں گے، کیا اس وقت دیکھا جائے گا؟ جب آپ کا لباس غسل دینے والا بندہ آپ کا لباس کینچی کے ساتھ کاٹ رہا ہوگا کیا دیکھ لیں گے آپ؟ جب آپ کی باڈی کو پھٹے کے اوپر رکھ دیا جائے گا کیا اس وقت دیکھ لیں گے آپ؟ جب آپ کی باڈی کو غسل دیا جا رہا ہے اس وقت دیکھ لیں گے آپ؟ جب آپ کے ناک کے اندر کپاس ٹھوس دی جائے گی کیا دیکھ لیں گے آپ؟ جب آپ کو غسل پانی کے ساتھ دیا جائے گا کیا دیکھ لیں گے آپ؟ پھر آپ کی باڈی کو کب چارپائی کے اوپر رکھ دیا جائے گا کیا اس وقت دیکھ لیں گے آپ؟ جب آپ کی پوری باڈی کو رکھ کے پھٹے کے اوپر نہ اس کے اوپر چارپائی پہ آ جائے گی، جب چارپائی کے اوپر لوگ کندھے کے اوپر اٹھا کے لے جائیں گے کیا دیکھ لیں گے آپ؟ جب آپ کی باڈی کو قبرستان میں لے جائیں گے اس وقت دیکھ لیں گے آپ؟ جب آپ کی پوری باڈی کو قبر کے اندر رکھ دیا جائے گا اس وقت دیکھ لیں گے آپ؟ جب آپ کی باڈی کو قبر کے اندر رکھ کے منو مٹی کے اوپر سے مٹی ڈال کے آ جائیں گے لوگ کہ اس وقت دیکھ لیں گے آپ؟ اگر آپ کے کرتوت برے ہوئے، وہی والے کرتوت جو دنیا کے اندر آپ نے گناہ کیا، دنیا کے اندر آپ نے زنا کیا، دنیا کے اندر آپ نے سود کھایا، دنیا کے اندر آپ نے کسی کے حقوق کو پامال کیا، وہی والے حقوق آپ کے سام بن جائیں گے. ہم لوگ یہی کہتے ہیں نا قبر میں سانپ ہوتے ہیں. یہ سانپ باہر سے نہیں آتے، ہم اندر سے لے کے جاتے ہیں. کسی کا حسد دل کے اندر رکھا ہوا ہے، کسی کا بغض رکھا ہوا ہے، کسی کا کینہ رکھا ہوا ہے، کسی کے ساتھ دشمنی پال کے رکھی ہوئی ہے. یہ والے ساری کی ساری چیزیں سانپے کی صورت اختیار کر لیتی ہے. ہم سب غور بھی نہیں کرتے. آگے سے یہی رپلائی ہوتا ہے کہ دیکھا جائے گا. نماز چھوڑ رہے ہیں دیکھا جائے گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں تو دیکھا جائے گا. ایک بندہ ہو اپنے جو ایک تمہارا بیٹا ہو، اب آپ کا بیٹا آپ کی نافرمانی کرے آپ کو کتنا غصہ آئے گا؟ آپ کو بہت غصہ آتا ہے نا. اس کو آپ جائیداد سے باہر نکال دیتے ہیں، فراست سے باہر نکال دیتے ہیں. وہی بیٹا جو آپ کی نافرمانی کرے اس کو تو آپ گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ جانے کتنا نافرمانیاں کر رہا ہے آپ کے سامنے. نماز نہیں پڑھ رہا آپ کو غصہ بالکل نہیں آتا، قرآن نہیں پڑھ رہا آپ کو غصہ بالکل نہیں آتا. وہ آپ کے سامنے ناجائز تعلقات رکھے ہوئے ہیں، کتنی لڑکیاں پھنسائی ہوئی ہیں اس نے، آپ کو پتا ہے، پھر بھی آپ نے اس کے اوپر کبھی نہیں آپ کو غیرت آئی. یہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کے ساتھ یہ یاد رکھیے گا گناہ پھیلنے کا جو سب سے بڑا سبب ہوتا ہے نا، برائی کو ہم روکتے نہیں ہیں. ایک بندہ ہمارے سامنے گناہ کر رہا ہے، ہم کہیں کوئی بات نہیں ہے تو اس کا اپنا معاملہ ہے. آپ ایک کونے میں وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہو، مثال کو طور فار ایگزامپل وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہو. اب جب وہاں پہ آگ لگے گی آپ اس آگ کو نہ بجھائیں، کیا وہ آگ یہاں تک آ جائے گی نا؟ اسی طرح جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے نا، یہ یاد رکھیے گا جو برائی ہوتی ہے نا پہلے ایک فرد پھیلانے والا ہوتا ہے، پھر پورے محلے کے اندر وہ برائی پھیل جاتی ہے. جو نیکی ہوتی ہے وہ بھی ایک بندہ پہلے کرنے والا ہوتا ہے، اس کے اندر پھر پورے محلے میں وہ نیکی پھیل جاتی ہے. تو نیکی کے اندر سردار بنے، گناہوں کے اندر سردار نہ بنے. لوگ جو آپ کو دیکھیں نا واہ کریں آہ نہ کریں.
جو بھی آپ کو دیکھے واہ کرے، واہ کیا کمال کی بات ہے۔ جو بھی آپ کو دیکھے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آ جائے۔ جو بھی آپ کا دوست ہو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے۔ دوستی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دنیا کے اندر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ دوستی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بروز قیامت نور کے ممبر کے اوپر بٹھائے گا۔ نور کا ممبر بہت اعلیٰ ممبر ہوتا ہے۔ آپ دنیا کے اندر دیکھیں کوئی کس کے پیچھے، کرسی کے پیچھے لڑ رہا ہے، چھوٹی سی کرسی کے پیچھے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا کی کیا جہان کی جو قرآن پاک کی آیت الکرسی ہے وہ بھی آپ کے سینے میں تھما دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ ایک ہوتا ہے میری مرضی، ایک ہوتا ہے رب کی مرضی۔ جو بندہ اپنی مرضی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کو غم دنیا میں ملتا ہی نہیں ہے۔ تو غم تو ہوتا بھی وہی ہے، ایک ہے رب کی مرضی، ایک ہے بندے کی مرضی، اور درمیان کے اندر جو مطلب وہ اختلاف آ رہا ہے وہ اختلاف کا نام غم ہے۔ تو آج سے نیت کریں کہ ماہ رمضان کے روزے بھی پورے رکھنے ہیں اور تراویح پوری پڑھنی ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی آپ سنتے ہوں گے سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی کہتا ہے 8 تراویح پڑھنی چاہیے، کوئی کہتا ہے 12 پڑھنی چاہیے، کوئی کہتا ہے 20 پڑھنی چاہیے۔ اب یہ یاد رکھیے گا، تراویح پڑھنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ سنت موقدہ ہے۔ تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے اور 20 رکعتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک تراویح پڑھائی، 3 دن تک، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی۔ اب اس کے بعد ایسے چلتا رہا سلسلہ، پھر حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا، ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کا دور آیا، تو حضرت عمر فاروق اعظم نے تمام صحابہ کرام کو جمع فرما کے ایک قاری کو کھڑا کر دیا، انہوں نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی۔ اور جہاں پہ نہ ہوتا ہے کہ 8 رکعتیں ہیں یا 11 رکعتیں ہیں، وہاں پہ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں وہاں پہ تہجد کی نماز مراد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اور تراویح 20 رکعت ہی ہے اور 20 رکعت ہی پڑھنی ہے آپ نے۔ بعض دفعہ شروع میں یہ ہوتا ہے کہ مسجدیں فل ہوتی ہیں، آباد ہوتی ہیں، جو ہی 1-2 دن روزے گزرتے ہیں نمازی پیچھے ہو جاتے ہیں، اور جب ستاوی کی رات آتی ہے تو پھر سارے آ جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، شروع سے لے کے آخر تک جو وہ کہتے ہیں ابتدا تو سارے اچھی کرتے ہیں، انتہا بھی اچھی ہونی چاہیے۔ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا تو اسی کی نیکیاں کام آئیں گی۔ ایک بندہ ہے، اس نے پوری زندگی اچھے اعمال کیے، پوری زندگی اس نے صدقہ و خیرات کیا، حج و عمرہ کیا، تہجد گزار تھا، روزہ دار بھی رکھتا تھا، نیکیاں بھی کرتا تھا، مگر اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو اس کی ساری نیکیاں برباد۔ تو خاتمہ بھی ایمان پر ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ فرمائیں، یہ نا میں ٹائم کا پابند ہوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے کہا گیا یہ 11 بجے تک چلانا ہے۔ اب جیسے ان کا حکم ہے، بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کے بھی ذہن میں بات ہوتی ہے کہ جو مولوی ہوتا ہے نا پھر سبھی پر بیٹھ جاتے پھر چھوڑتے نہیں ہیں اس کو نا، تو اس وجہ سے آپ کے ذہن میں بھی یہ بات نہ ہو۔ میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بیان کر رہا ہوں، آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے سن رہے ہیں۔ نہ مجھے آپ کے عہدے کی ضرورت ہے، نہ آپ کے منصب کی ضرورت ہے، نہ آپ کے بینک بیلنس کی ضرورت ہے، نہ آپ کے پیسے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا۔ ہماری نیت ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دین کا پیغام آپ تک پہنچانا۔ آپ کی نیت بھی یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم دوسرے تک پہنچائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جیسے کوئی مہمان آتا ہے تو اس کی تیاریاں کی جاتی ہیں، تو اس طرح ماہ رمضان کی بھی ابھی سے تیاریاں شروع کر دیں۔ آپ جس نے بھی جو کام کپڑے لینے ہیں پہلے لے لیں، تاکہ رمضان شریف کے اندر یہ پوری صحیح طور پہ نماز بھی پڑھ سکے، صحیح طور پہ تراویح بھی پڑھ سکے اور صحیح طور پہ نیک اعمال بھی کر سکے۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، نبی بھی ہیں۔ یہ نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اتنا روتے تھے کہ نا ان کے اوپر یہ رخسار نہیں، یہاں پہ زخم آ گئے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر ہی روتے تھے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر رونے کی توفیق دے۔ یہ یاد رکھیے گا، جو دنیا کے اندر دنیا کے غم کی وجہ سے یا کسی کی محبت کے اندر انسان کی محبت میں روتا ہے تو اس کی آہستہ آہستہ محبت کم ہو جاتی ہے۔
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے اندر ہوتا ہے تو اس کا مزید عشق بڑھ کر اوپر اٹھتا ہے، وہ بہت بڑا بلند عاشق بنتا ہے۔ تو اللہ پاک بھی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے اندر رونے والی آنکھیں نصیب فرمائے۔ اور ایک اہم مسئلہ بھی سنیں، وہ یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ آپ بھی سنتے ہوں گے کہ جو نماز جنازہ ہوتا ہے، اب اس کے حوالے سے کچھ سن لیتے ہیں مسائل۔ نماز جنازہ یہ یاد رکھیے گا، یہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، یہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، اور اس کے اندر نا دو رکن ہوتے ہیں، دو فرض ہوتے ہیں۔ نمبر ایک سیدھا کھڑا ہونا، یہ بھی فرض ہے، اور 4 تکبیریں کہنا، 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی فرض ہے۔ اب اس کے اندر ثنا پڑھنا، درود پاک پڑھنا اور میت کے لیے دعا کرنا، یہ سنت ہوتی ہے۔ اب جب یہ سنت ہوتی ہے تو اب کسی بندے نے بالفرض کھڑے کھڑے 4 مرتبہ اللہ اکبر نہیں کہا تو اس کا نماز جنازہ ہوگا ہی نہیں۔ ہاں اگر کسی کو مجبوری ہے، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ بیٹھ کے پڑھے گا۔ جب بیٹھ کے پڑھے گا تو 4 مرتبہ اس کو اللہ اکبر کہنا، یہ فرض ہے۔ اگر کسی بالفرض کوئی ایسا بندہ اس ٹائم آیا کہ امام صاحب نہ سلام پھیر رہے تھے، اب وہ بندہ کھڑے کھڑے 4 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دے گا تو اس کا نماز جنازہ ہو جائے گا۔ دوسرا کہ اس کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نماز جنازہ کے جو ہوتا ہے اس کے اندر 4 تکبیریں پڑھتے ہیں تو کچھ 5 پڑھتے ہیں، تو یہ اس کی صحیح بات کیا ہے؟ پہلے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 تکبیریں بھی ثابت ہیں، کچھ حدیثوں سے 6 تکبیریں پڑھنا یہ بھی ثابت ہیں، اور 4 تکبیریں پڑھنا یہ بھی ثابت ہے، اور 5 پڑھنا یہ بھی ثابت ہے۔ اب جو 6 تکبیریں ہیں یا 5 تکبیریں ہیں وہ والی حدیثیں منسوخ ہیں۔ منسوخ کہتے ہیں جس کا حکم ختم ہو چکا ہو، ناسخ وہ ہوتی ہے جس کا وہ حکم جاری ہو چکا ہو۔ اور جتنی بھی حدیثیں 6 تکبیروں والی ہیں یا 5 تکبیروں والی ہیں ان کا حکم کیا ہے؟ منسوخ ہے۔ اب سب سے پہلے نا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کا نماز جنازہ پڑھایا تو اس وقت 4 تکبیریں پڑھی، نجاشی بادشاہ کا جنازہ پڑھایا تو 4 تکبیریں پڑھی۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھایا۔ تمام صحابہ کرام آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتے، اس کے بعد حاضری دینے کے بعد چلے جاتے۔ پھر اس کے بعد حضرت بکر صدیق کا وصال ہوا۔ جب حضرت بکر صدیق کا وصال ہوا تو ان کا نماز جنازہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے پڑھایا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے جب نماز جنازہ پڑھایا تو اس کے اندر 4 تکبیریں پڑھی۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم جب دنیا سے گئے تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا تو پھر بھی 4 تکبیریں پڑھی۔ ان کے بعد پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا وصال ہوا تو ان کے بیٹے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی، امام حسن مجتبی نے نماز جنازہ پڑھایا تو 4 تکبیریں پڑھی۔ ان کے بعد حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو پھر ان کے بھائی حضرت امام حسین نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تو پھر 4 تکبیریں پڑھی۔ تو اسی طرح جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے گئے تھے ان کی نماز جنازہ فرشتوں نے پڑھائی تھی، فرشتوں نے پڑھائی تھی تو انہوں نے بھی 4 تکبیریں پڑھی۔ تو یہ سارے دلائل یہی بتاتے ہیں، آج بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 4 تکبیریں پڑھی ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات ہے کہ یہ جو ہم مطلب یہ کرتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا کچھ باتیں ہوتی ہیں فرض، کچھ ہوتی ہیں واجب، کچھ ہوتی ہے سنت، کچھ ہوتی ہے سنت مستحبہ، کچھ ہوتی ہے سنت واجبہ، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں سنت بھی ہوتی ہیں اور فرض بھی ہوتی ہیں۔ اب یہ جب ہم کلخوانی کرتے ہیں یا تیجا کرتے ہیں یا چالیسواں کرتے ہیں یا برسی کرتے ہیں یا جمعرات کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ مستحب عمل ہے۔ ڈیفینیشن آف مستحب، مستحب وہ ہوتا ہے کہ جس پر کرنے پر آپ کو ثواب ملے گا، اگر نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، یہ ہے مستحب کی تعریف۔ اب فرض کے اندر آپ کمی پیشی کریں گے تو وہ تو گناہ گار ہوں گے آپ۔ اب اس کے اندر کون کون سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نے اس کو رسم کے طور پہ اس کے اندر ایڈ کی ہوتی ہیں، اس کے اندر جمع کی ہوتی ہیں۔ اب جیسے فوت کی ہوتی ہے، اب غسل دینے کے بعد آپ جو تیسرے دن کلخوانی ہوتی ہے، اب کلخوانی کے اوپر نا کیا کیا چیزیں جو رسم کے طور پہ استعمال ہو رہی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کہ جو میت چلی جاتی ہے اس کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مطلب کوئی چارپائی خریدیں گے یا ان کے لیے کپڑے خریدیں گے، ان کے لیے جوتا خریدیں گے، ان کے لیے برتن خریدیں گے، شیشہ، کنگھی، مختلف جو چیزیں ہوتی ہیں اشیاء، یہ ساری کی ساری دینا یہ کوئی قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر نہیں ہے، یہ ہماری تو مختلف چیزیں بنائی ہوئی ہیں اندر سے نا،
یہ جو مختلف ہوتی ہیں انہیں کو اس طرح جو ہوتا ہے وہ سارے کا سارا جو بھی غسل دینے والا ہو اس کو چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دے، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دے۔ جب اس کی نیت ہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی پھر وہ مال کی نظر اس کی طرف نہیں جائے گی۔ اور یہ چیزیں دینا کوئی سنت نہیں ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اور یہ ہم نے خود اپنی طرف سے وہ کی ہوئی ہیں۔ اور نمبر 2 کہ جو ہم نا میت کو لے کے چلتے ہیں، میت کو لے کے چلتے ہیں، بعض دفعہ یوں کرتے ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں ابھی کسی کے بھائی کے گھر جانا ہے یا ہم کوئی دوسرا گھر ہے وہاں پہ لے جائیں گے، میت کو گھما رہے ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا جانے کے بعد یہ صرف ہماری اپنی طرف سے وہ ایڈ کی ہوئی چیز ہوتی ہیں، شریعت کی طرف سے یہ لازمی نہیں ہوتی۔ اس طرح جب ایک مرتبہ دعا ہو جاتی ہے میت کی، دعا کروانے کے بعد جب ہم لوگ کیا کرتے ہیں وہ آپ کہتے ہیں اس کو قدمی کراؤ، اب اس کو اب دوسری جگہ چینج کرتے ہیں۔ یہ بھی اس میں ضروری نہیں ہوتا قدمی کو آگے کرانا، ایک ہی جگہ پہ اصل جو بات ہوتی ہے ایصل ثواب۔ اسی طرح ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب میت فوت ہو جاتی ہے اس کے بعد کھانا لے کے چلتے ہیں، حلوہ اور روٹی لے کے چلتے ہیں۔ اب یہ جو حلوہ اور روٹی ہے وہ لوگ کھا سکتے ہیں جنہوں نے قبر کی کھدائی کی ہے، ان کو تھوڑا محنت لگائی ہے تاکہ ان کو بھوک لگی ہوگی تو یہ وہ بندے کھا سکتے ہیں، ورنہ تو ہمارے ہاں جتنی بھی برادری آئی ہوتی ہے کوئی کھاتا ہے کوئی نہیں کھاتا، کوئی ایسے پھینک دیتا ہے، لے کے ادھر سے پھینک دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ اب وہ بندے قبرستان کے اندر کھانا نہیں کھا سکتے۔ جو کھانا یہ یاد رکھیے قبروں کی زیارت کرنا یہ سنت ہے، اور قبرستان کے اندر جانا سنت ہے، یہ کھانا لے کے جانا وہاں پہ بیٹھ کے کھانا یہ سنت نہیں ہے۔ ہاں جو آپ کہیں گے پھر جو حفاظہ کرام ہیں یا پھر مولوی حضرات ہیں وہ بھی تو قبرستان میں بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے چاہے وہ مولوی ہو مفتی ہو کوئی بھی ہو قاری ہو، کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے وہ قبرستان کے اندر بیٹھ کے کھانا کھائے۔ وہ جو بھی کھانا کھاتا ہے چاہتا ہے وہ قبرستان سے باہر آ کے کھائے۔ شریعت سب کے لیے، شریعت کے پابند سارے ہیں، جب تک آخری دم تک جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے شریعت کے پابند ہیں۔ اب وہ بولا جو حلوہ روٹی ہوتی ہے یہ بھی جب بھوک لگی ہے اسی کو دیں، جن کو بھوک نہیں لگی ہوئی جو نہیں لینا چاہتا تو اس کو بھی نہ دیں، وہ قبرستان سے باہر آ کے کھائیں۔ اسی طرح جو یہ ہوتا ہے کہ کب جو ہوتا ہے صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی